نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان محترم، الحمدللہ گزشتہ کل 8 جون سے مساجد کو عام مجمع کے لیے کھول دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی حکومت وقت اور محکمہ صحت کی جانب سے کچھ ہدایات بھی جاری کی گئیں کہ عبادت کے موقع پر ماسک کا استعمال کیا جائے اور بار بار اپنے ہاتھوں کو اور عبادت کی جگہوں کو سینیٹائزر کے ذریعے سے سینیٹائز کیا جائے۔ تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ماسک پہن کر نماز ادا کرنا صحیح ہے؟ اور کیا وضو سے فارغ ہونے کے بعد ہم سینیٹائزر کو استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ تو آج کی اس مجلس میں ہم اس طرح کے 2-3 مسئلوں کی وضاحت کر کے اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ بزرگان محترم، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ماسک پہن کر نماز ادا کرنا صحیح ہے؟ کیا اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام حالتوں میں اپنے منہ اور ناک کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ عام حالات میں اپنے منہ اور ناک کو ڈھانپ کر نماز ادا کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو حالت نماز میں اپنے منہ کو ڈھانپنے سے منع فرمایا ہے، لیکن ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر عذر کی بنیاد پر اس بات کی گنجائش نکلتی ہے کہ ہم ماسک پہن کر نماز ادا کر سکتے ہیں، اس سے نماز میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم ایسے ماسک کو استعمال کریں جس کے ذریعے سے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت میں آسانی ہو اور قرآن پاک کے حروف صحیح طور پر ادا ہو سکیں۔ اور اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا وضو کرنے کے بعد ہم سینیٹائزر کو استعمال کر سکتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سینیٹائزر میں الکحل کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور الکحل تو ناپاک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مختلف دواؤں میں اور پرفیومز میں اور سینیٹائزر میں جو الکحل استعمال کیا جاتا ہے وہ کھجور، کشمش اور منقع وغیرہ سے تیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ الکحل گنے کے رس، مختلف دانوں، سبزیات، پیٹرول اور کوئلہ جسے کولسا کہا جاتا ہے اس سے تیار کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح کا جو الکحل ہے وہ حضرات شیخین یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اور محققین علماء نے ہمارے اس زمانے میں علاج و معالجے کی ضرورت کے پیش نظر اس طرح کے الکحل کو پاک قرار دیا ہے اور حضرات شیخین کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا وضو سے فارغ ہونے کے بعد اگر ہم سینیٹائزر کا استعمال کریں تو اس سے ہمارے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وضو ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ضرورت کے موقع پر اگر مساجد کو سینیٹائزر کے ذریعے سے سینیٹائز کیا جائے تو مساجد پر، بدن پر ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا۔ تو معلوم ہوا کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد سینیٹائزر کے استعمال سے بدن ناپاک نہیں ہوتا اور وضو میں اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔